نہج البلاغہ کو پڑھا، اس میں مولا علی علیہ السلام کے خطبات پڑھے، اور سائنس کے میٹر پہ جب ان کو خطبات کو میجر کیا تو اس نے کہا کہ یہ کس سن میں مولا علی گفتگو کر رہے تھے۔ یہ بات آپ نے غور سے سننی ہے سب کے سب، کیونکہ یہ بڑی الارمنگ بات کرنے لگا ہوں میں۔ اس کے اوپر ایک اہل تشیع کا ایک سیکٹ کھڑا ہے جس کو نوسیری کہتے ہیں، پلیز سمجھنے اس بات کو کہ یہ بات درست کی ہے گورے نے۔ کون سی بات؟ سیکنڈ پارٹ، کہ یس جب کائنات بن رہی تھی تو مولا علی علیہ السلام موجود تھے، وہ دیکھ رہے تھے، اور نہ صرف وہ تھے، میں بھی تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام تر کائنات کا نالج، اس کی انفارمیشن، وہ سب کچھ ہماری ارواح کو عنایت کر کے ہمارے اندر ارواح انسرٹ کی ہیں۔ یہ بات آپ نے پہلے سمجھنی ہے۔ عالم ارواح، عالم جو ہوتا ہے وہ ٹائم زون ہوتی ہے، کوئی جگہ نہیں ہوتی۔ عالم کہتے ہیں وقت کی، it is measured in time, not on space۔ تو جب ہم کہتے ہیں نا عالم ارواح، تو it means that time when we were only souls۔ عالم کیا ہو گیا؟ state of time, not space۔ اگر کوئی آپ سے پوچھے نا کہ جنت کہاں ہے، تو آپ نے کہنا ہے جنت کہاں نہیں ہوتی، جنت کب ہوتی ہے۔ یعنی وہ ٹائم کی سٹرپ پہ ڈھونڈی جاتی ہے، اسپیس کے پلین پہ نہیں ڈھونڈی جاتی۔ ٹائم اور اسپیس سائنس دو ڈائمینشنز بتاتا ہے۔ کہ اگر میں نے یہ دیکھنا ہے کہ پاکستان 20 سال پہلے کیسا تھا یا 20 سال بعد کیسے ہوگا، تو میں اسپیس پہ پلین پہ ٹریول کر کے مجھے ٹائم میں پیچھے یا آگے جا کے دیکھنا ہے، رائٹ؟ یہ بات تو سب کو کلیئر ہوتی ہے۔ اسی طرح جو عالم ارواح ہے وہ وقت میں پیچھے جا کے اور وقت میں آگے جا کے ڈھونڈا جا سکتا ہے۔ اور عالم ارواح میں جب ہماری ارواح موجود تھیں تو وہ یہ سارا کچھ دیکھ سکتی تھیں، دیکھ رہی تھیں۔ ٹھیک ہے؟ اب آپ نے سب نے میری ایک بات بڑی غور سے سننی ہے، سب کے سب نے۔ ایک مسکنسیپشن ہے تمام اہل تشیع برادری میں۔ اہل سنت تو بےچارے کئی جگہوں پہ دروازے بند کر دیتے نا، تو وہ ایک بارڈر لے آتے، وہ چیزیں نہیں سنتے۔ ایک اہل تشیع میں ایک آپ سب کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ ہمارے ہی بہنوں بھائیوں میں اہل تشیع فیملی کے لوگ بھی موجود ہیں۔ میری مدر سائڈ اہل تشیع ہے، سو آئی آلسو بلانگ فرام این اہل تشیع اہل سنت جوائنٹ فیملی۔ اہل تشیع میں ایک بڑی خوبصورت بات فلرش ہوتی تھی کسی دور میں، کہ ایک فورن سائنسدان نے، کسی گورے نے نہج البلاغہ کے اوپر ریسرچ کی، نہج البلاغہ کو پڑھا، اس میں مولا علی علیہ السلام کے خطبات پڑھے، اور سائنس کے میٹر پہ جب ان کو خطبات کو میجر کیا تو اس نے کہا کہ یہ کس سن میں مولا علی گفتگو کر رہے تھے۔ یہ بات آپ نے غور سے سننی ہے سب کے سب، کیونکہ یہ بڑی الارمنگ بات کرنے لگا ہوں میں۔ اس کے اوپر ایک اہل تشیع کا ایک سیکٹ کھڑا ہے جس کو نوسیری کہتے ہیں، پلیز سمجھنے اس بات کو۔ میں وہ کنفیوژن کلیئر کر رہا ہوں کہ کل آپ کو کوئی نوسیری کبھی ملے یا ایسا کوئی کلپ آپ کی نظر سے گزرے جس میں یہ بات ڈسکس ہو رہی ہے، تو آپ کو پتا ہو اس کا جواب کیا ہے۔ تو وہ فوراً وہ گورا سائنسدان کہتا ہے کہ جب میں نے نہج البلاغہ پڑھی اور اس کی ٹائم سٹیمپ دیکھا کہ کب کی گفتگو ہے یہ، تو مجھے پتا چلا کہ سائنس ابھی وہ باتیں نہیں کر سکی جو مولا علی علیہ السلام نے اپنے خطبات میں ڈیلیور کر دی ہے۔ تو آئی کین سیفلی سے، وہ گورا کہتا ہے، آئی کین سیفلی سے کہ دنیا جب تخلیق کی جا رہی تھی تو دو ہی پاسبلٹیز بنتی ہیں، یا تو نعوذ باللہ استغفر اللہ وہ مولا علی نے تخلیق کی تھی، یہ گورا بول رہا ہے، یا وہ موجود ضرور تھے جب دنیا بن رہی تھی سارا کچھ، کیونکہ جس انٹریکیٹ ڈیٹیلز کے ساتھ مولا علی نے اپنے خطبات میں چیزیں مینشن کی ہیں وہ سائنس بھی اب جا کے سمجھ رہی ہے اور کئی چیزیں آگے جا کے سمجھے گی۔ تو یہ گفتگو ایک پلیٹ فارم پہ ہو رہی تھی many years ago. I was a part of that discussion. تو میں نے ان کو کہا یار میں کئی چیزیں آپ سے
کہہ سکتا ہوں، لیکن آپ کے دماغ ابھی ریڈی نہیں ہے. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حدیث ہے بائبل میں، وہ مجھے یاد آئی اور میں نے وہ ایز از بول دی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حدیث ہے بائبل میں کہ I have so much to tell on to you but your minds are not prepared. آج سے 15-20 سال پہلے فریڈم آف سپیچ کے اوپر بڑی قدغن تھی. اب جو میں باتیں کھل کے کہہ دیتا ہوں یا میری کتاب میں جو لکھ رہا ہوں پبلش کرنے کے لیے، وہ میں 10-15 سال پہلے نہیں کہہ سکتا تھا. وقت کافی تیزی سے آگے جا رہا ہے. آپ مومنہ، آپ کے سوال کے جواب کے لیے میں نے کافی بڑے قصہ اور اس کی تمہید باندھی، اس لیے آپ نے سمجھنا ہے اس کو. میں نے ان کو یہ کہا کہ میں آپ کو ایک بات بول تو دوں گا، آپ کی مائنڈز پریپیئر نہیں، آگے جا کے آپ کو سمجھ آئے گی وہ بات، کہ یہ بات درست کی ہے گورے نے. کون سی بات؟ سیکنڈ پارٹ، کہ یس جب کائنات بن رہی تھی تو مولا علی علیہ السلام موجود تھے، وہ دیکھ رہے تھے، اور نہ صرف وہ تھے، میں بھی تھا. جی. میں نے کہا میں تھا، میری پھوپھی تھی، میری تائی تھی، میرے پھوپھی کا بچہ تھا، میرے آنے والے 10 بچوں کے بچے تھے. اس نے کہا یہ کیا بات کرے؟ میں نے کہا کیوں؟ کیونکہ عالم ارواح میں ہم سب ارواح کی صورت میں موجود تھے جب یہ سب ہو رہا تھا. لیکن یہ پوشیدہ علم اللہ تعالی جب روح کی صورت میں ہمارے اندر ڈالتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے کہ کب وہ میری صدر چاک کریں اور میری روح سے ایک سرٹن نالج کا ایکسس مجھے دیں، اور مجھے کئی باتیں ایسی پتہ چل جائے جس کو میں انٹویشن کا نام دیتا ہوں، جس کو میں پریمونیشنز کہتا ہوں، فور سائٹ کہتا ہوں، سکس سینس کہتا ہوں، ڈیجا وو کہتا ہوں، وٹ ایور آئی وانٹ ٹو کال دیم. وہ صدر کھلتی ہے اور روح کا ایکسس اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اور اس میں سے اپنی مطلب کی جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں وہ والی انفارمیشن جو اس وقت سے میرے پاس تھی، اس کا ایکسس میرے صدر سے ملتا ہے. رب اشرح لی صدری. یہ جو موسیٰ علیہ السلام کی دعا تھی، یہ دعا تھی کہ یا اللہ مجھے ایکسس ٹو دا عالم ارواح ٹائم زونز انفارمیشن دے دیں. یہ جو وحی کا کانسیپٹ ہے، آقا علیہ السلام پہ جو وحی اترتی تھی، جبرائیل علیہ السلام آ کے ان کا وہ ایکسس ان لاک کرتے تھے، تو وہی ٹرانسلیٹ اس طرح ہو جاتی تھی کہ جیسے انہوں نے دیکھی ہے. کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے نبی یاد کرو. یاد وہ چیز ہوتی ہے جو دیکھی ہوئی ہو. میں آپ سے کہوں نا یاد کریں 10 سال پہلے آپ کہاں تھی، تو آپ سوچ میں آئیں گی، کہیں گے اچھا کہاں تھی. میں یہ کہوں نا یاد کریں 20 سال بعد آپ کہاں تھی، آپ کہیں گے وہ میں کیسے یاد کروں جو 20 سال بعد میں کہاں تھی. میں کہوں گا بیٹے یہی تو پیراڈاکس ہے. آپ یاد کر سکتی ہیں کہ 20 سال بعد آپ کہاں تھیں، کیونکہ ارواح میں آپ کی تو موت بھی واقع ہوگی، اس کے آپ کے بچوں کے بچوں کے بچے بھی آپ کی روح دیکھ رہی ہے. بہت مزہ آئے گا مسٹیسزم میں، یہ مسٹیسزم کے لیکچر کی گفتگو ہے. لیکن پوائنٹ سمجھنا ہے، ارواح کے پاس قیامت تک، قیامت کے بعد تک کی انفارمیشن کا ایکسس ہے. اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ سے جب ڈائلاگ ہوتا ہے ابلیس کا، تو ابلیس پتہ کیا کہتا ہے جب وہ جھکتا نہیں ہے؟ تو کہتا ہے یا اللہ مجھے موقع دے قیامت تک کا. ابلیس کو کیسے پتا قیامت؟ ابھی تو آدم علیہ السلام کے آگے سجدے ہو رہے، اس کو کیسے پتا قیامت کیا ہوتی ہے؟ پہلا کوسچن دماغ میں آتا ہے، دریا باشمی جیسے دماغ میں بڑا خراب دماغ ہے، کوسچن بہت کرتا ہے کہ ابلیس talking about قیامت، قرآن testifying that how does he know about قیامت when آدم علیہ السلام is being created اور سجدہ ہوا ہے ابھی. اور پھر وہ آگے کیا کہتا ہے؟ مجھے قیامت تک کی مہلت دیں، میں بھٹکاؤں گا انسانوں کو ملٹیپل انسانوں کی بات. اس کو کیسے پتا ملٹیپل انسان آنے ہیں؟ ابھی تو آدم علیہ السلام پھل کھائیں گے تو آگے کہیں پہ انسانیت شروع ہونی ہے. اس کو یہ بھی پتا تھا. اور لیکن میں صالحین کو نہیں بہکاؤں گا، اس کو یہ بھی پتا ہے کہ کچھ صالحین بھی ہوں گے. سنتے جائیں، یہ قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے. اچھا اس کو قیامت کا پتا ہے، اس کو آگے انسانیت کا پتا ہے، دنیا کا پتا ہے، صالحین کا پتا ہے، اور میں ان کو بھٹکاؤں گا یہ بھی اس کو پتا ہے. وہ بڑے وثوق سے کہہ رہے میں ان لوگوں کو بھٹکاؤں گا جو صالحین نہیں ہے. اس کا مطلب اس کو یہ بھی پتا ہے کہ 70% لوگ بھٹک بھی جائیں گے. تو اگر ایک ایسے ناہنجار نافرمان ابلیس کو پتا ہے نا، تو میری ارواح تو ویسے ابلیس سے سپیریئر ہیں.
مجھے بھی پتا ہے، کب پتا چلے گا، ایکسس کب ملے گا؟ جب اللہ میری صدر کو چاک کرے گا میرے لیے، تو مجھے کیا کیا نہیں پتا چل جائے گا۔ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ یہ ہوتا تھا، یہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے، رب اشرح لی صدری والی، کہ یا اللہ give me the access to the information inside me which takes me E is equal to MC square، جو میرے میٹر کو اسپیڈ آف لائٹ سے ٹریول کرائے اور انفینٹ ہو جاؤں، مجھ پہ وقت کی قید نہ ہو، اور میں وقت سے باہر آ کے دیکھ سکوں کہ دنیا کیا کر رہی ہے، کیا ہو رہا ہے، سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ تو صدر جو ہے نا مومنہ، آپ کا وہ دروازہ ہے جہاں سے سول کی انفارمیشن، سول کی انٹری ایگزٹ، جب ہم سوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں روح قبض ہوتی ہے تو وہ صدر سے نکل کے جاتی ہے، وہ قلب سے نکل کے نہیں جاتی۔ قلب آن دی ادر ہینڈ آپ کے اطمینان کا اور بے سکونی کا باعث بنتا ہے۔ تو قلب کب اطمینان میں آتا ہے؟ اس کے 150 طریقے ہیں۔ جب آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، سنت ربوی، سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پہ چلتے ہیں، آپ نفس کو تابع کرتے ہیں، قلب کا سکون اور چیز ہے، قلب کا مقصد اور چیز ہے۔ قلب نے آپ کی فزیکل اینٹی کو مینٹین کرنا ہوتا ہے، اور صدر نے آپ، صدر میں روح کا بسیرا ہوتا ہے، روح ٹھہرتی ہے صدر میں، اور روح کا ایکسس ہوتا ہے۔